اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید کا مفہوم، اس کے معنی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ توحید بیسیکلی ہے کیا؟ توحید کا لفظ جو ہے وحدت سے نکلا ہے، اسی سے احد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات کے تقاضوں، ایون اس کی عبادات میں واحد اور یکتا تسلیم کیا جائے، اور اس جیسی صفات، اس جیسی خصوصیات کسی اور میں ماننا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی اور شخص یا ہستی اس کی ذات میں کسی طرح سے بھی حصے دار نہیں ہے، نہ اس کی اولاد کی حیثیت سے، نہ اس کی ہمسری کی حیثیت سے، نہ اس کی برابری کرنے والا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کا، نہ ہی کسی چیز کا، نہ بھوک پیاس اور نہ کوئی عیب اس کے اندر موجود ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو کسی بھی حوالے سے اس کی برابری کر سکے۔ یہ ہے توحید فی الذات۔ توحید کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید صفات کے تقاضوں میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توحید فی الذات میں ہم نے بات کی کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، تو لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی دوسری ہستی کو تسلیم کرے گا، وہ اللہ کی توحید میں ملاوٹ کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی حوالے سے شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی یا اس کے ساتھ کوئی اس کی بیوی یا کوئی اور اس طرح کی ہستیوں کو شامل کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ توحید فی صفات یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی فرد اور ہستی میں موجود نہیں، جیسے کہ علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور ہر صفت میں یکتا اور بے نظیر اور بے مثال ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی دوسرا شخص شریک نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہمیں دوسرے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں، مثلاً رحمت، محبت، ہمدردی، خلوص، اور اس کے ساتھ وفا، اور ساتھ میں علم جو اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی محبت میں یا رحمت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، بلکہ یا یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے شریک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم ماں کی محبت کو دیکھتے ہیں، جبکہ محبت تو اللہ رب العالمین کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بظاہر رزق ہمارے والدین ہمارے لیے اس کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی رزق کا مالک و مختار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ ہم والدین کو، جو کہ ہماری تخلیق کا بھی ایک اہم حصہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ہماری تخلیق جو ہے، آج ہماری وجود جو ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں حصے دار ہو گئے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ خصوصیات جو اس نے اپنے بندوں میں چاہیں ان کو ودیعت کر دی۔ محبت، شفقت، رحمت اور تخلیق اور رزق کا دینا اور علم، یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفات تھی جو اس نے اپنے بندوں کو ودیعت کر دی، لیکن اب وہ بندے ان صفات کے ساتھ اللہ کے حصے دار نہیں ہو گئے۔ اللہ کی توحید پھر بھی قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ صفات جو ہمیں اللہ کی دوسرے لوگوں میں نظر آتی ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ اس کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں، وہ جب تک چاہے ان کو دے اور جب چاہے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے، جبکہ یہ صفات جو اللہ رب العالمین کی ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں اور کوئی اس کو ان سے لے نہیں سکتا۔
کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے ان صفات کو چھین سکے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں محبت ماں باپ اگر اپنی اولاد سے کرتے ہیں تو جب تک اللہ چاہتا ہے وہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور پھر خاص مخصوص اپنی اولاد کے لیے ہی ہوتی ہے، کسی اور کے لیے وہ محبت کا جذبہ نہیں ہوتا. جبکہ اللہ رب العالمین اپنے تمام لوگوں سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے کہ والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ جب چاہتا ہے تو والدین کے دل سے محبت کو اگر نکال لے تو وہی والدین جو ہے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اپنی اولاد کو قتل تک بھی کر دیتے ہیں. یعنی وہ محبت اور شفقت کا جو جذبہ اللہ نے ڈالا تھا جب چاہا نکال لیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خصوصیات اگر ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں، وہ صفات ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ صفات ان کو کچھ حد تک دے دی ہوتی ہیں، تحفتاً ودیت کی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ان کو نکال لیتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کے صفات. توحید فی الصفات کی اس جیسی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہے. وہ صفات اللہ رب العالمین کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، اور صفات کاملہ ہیں، اور وہ سب کے لیے ہیں. کوئی نہ تو اس کو کوئی صفت دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صفت چھین سکتا ہے. تیسری چیز جو ہے توحید، وہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم ہے. یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اگر کسی فرد یا ہستی میں کچھ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اس کی اپنی ذاتی نہیں، یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطیہ سمجھا جائے. اور ان صفات کو پیش نظر رکھ کر اس مخلوق کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی کو قادر مطلق سمجھا جائے. ہم اپنے تمام نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو سمجھیں. مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی اور ضرورت کے وقت اسی کو پکاریں، اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے. تمام مرادیں، آرزویں، تمنائیں اسی سے وابستہ کی جائیں، اسے ہی مشکل کشا سمجھا جائے. اور تمام در وسائل کو بروئے کار لا کر بھی اس کی نصرت و تائید پر یقین رکھا جائے کہ اگر ہم محنت کریں اور توکل اللہ پر رکھیں تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اپنی عبادات کو بھی اسی ہستی کے لیے خالص کر لے جس نے اس کو تخلیق کیا اور تمام نعمتیں اس کو دیں. اس کو کہا جاتا ہے توحید فی العبادت. یعنی کہ ہم اپنی عبادات کے لیے اللہ رب العالمین کو خالص کر لیں جب ہمیں کوئی دینے والا نہیں، اور ہماری طرف جو نعمتیں اس کی ہیں ان کو کوئی بھیج نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے. جو ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں اللہ رب العالمین نے لکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہیں گی اور ان کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. لہٰذا شکرانے کے طور پر وہ نعمتیں جب ہمیں دی اللہ رب العالمین نے ہے تو ہمیں شکریہ بھی اسی رب العالمین کا ادا کرنا چاہیے. اپنی تمام تر عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اگر ہم اثرات دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ سامنے آتی ہے، وہ ہے عزت نفس. عزت نفس انسان کے اندر خودداری پیدا کرتی ہے. انسان اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کا نائب ہے. جب انسان توحید پر مکمل یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی سے مروب ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنا سر کسی اور کے آگے جھکانا پسند کرتا ہے. اس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، اور وہ صرف اسی سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ رب العالمین ہی کو سمجھتا ہے. اور خود ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی. دوسری خصوصیت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ عجز و انکساری ہے. توحید سے عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے. اللہ کی کبریائی اور قدرت کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال اور نعمت پر اپنا حق نہیں جتاتا، بلکہ صرف اور صرف اس کو اللہ کا دیا ہوا ہی سمجھتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے اندر غرور و تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال ڈھال سے عاجزی ٹپکتی ہے، اکڑ کر سینہ تان کر نہیں چلتے. انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جن نعمتوں پر وہ فخر و غرور کر رہا ہے
وہ اللہ نے دی ہیں اور اللہ ان کو چھین لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے رویے میں تواضع اور انکساری ہی نظر آتی ہے۔ تیسری چیز جو انسان کے اندر عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے رواداری اور وسعت نظری، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا انسان رواداری اور وسعت نظری کا قائل ہو جاتا ہے۔ وہ متعصب نہیں ہوتا، تنگ نظر نہیں ہوتا، تمام مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کو اپنی خدمت سے تعبیر کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص کسی بھی حوالے سے شدت پسندی کا قائل نہیں ہوتا۔ رواداری میں مذہبی رواداری سب سے اہم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ضرور ہے لیکن بائی فورس ان کو منواتا نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے مذاہب کا بھی اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح وہ اپنے مذہب کا کرتا ہے، اور دوسروں کے مذہبی عبادات، مذہبی رسومات اور مذہبی عبادت گاہوں کا بھی اسی طرح سے احترام کرتا ہے جس طرح وہ اپنے مذہب کی، اپنے دین اسلام کی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا انسان مخلوق خدا کی خدمت کو، بہتری کو اور فلاح و بہبود کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کے نتیجے کے طور پر مومن کے اندر ہمدردی، محبت اور خدمت کا جو جذبہ ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس کی صفت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی کے اندر جو اثر آتا ہے اس میں ایک صبر و استقلال بھی ہے، کہ اس کو عقیدہ توحید پر جب کامل یقین ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے دی گئی تمام پریشانی اور مشکلات پر صابر اور شاکر بن جاتا ہے اور اپنے توحید پر ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ دنیاوی تکالیف، پریشانیوں اور آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس طرح کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے رہنمائی بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن وہ پریشانیاں، وہ دکھ اور تکلیفیں، وہ آزمائشیں ان کو سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکیں۔ لہٰذا ان کی مثالیں اس کے پائے استقلال میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں اور ان سے جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وہ جو مثالیں ہیں وہ اس کی ثابت قدمی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن جاتی ہیں اور اس کے اندر صبر اور استقامت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص نڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنے والا مومن نڈر، بے باک اور بہادر ہوتا ہے۔ وہ صرف معبود حقیقی، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، خشیت الہی سے سرشار ہوتا ہے، اس کے اندر اعتماد اور پختگی آ جاتی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ پر یقین کامل ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھتا ہے، اور ارشاد ربانی بھی یہی ہے، اور ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مومن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈر اور خوف کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس نے ایسے کام کرنے سے منع کیا ہے اور ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوتا ہے ان کو وہ بجا لاتا ہے اور جن سے منع کیا ہوتا ہے ان سے رک جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صرف متقین ہی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف متقین ہی کے درجات بلند کرتا ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، اس کی نافرمانی سے اور اس کے بچنے والا ہے اور گناہوں سے دور رہنے والا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر اطمینان اور سکون کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے دل کو اگر سکون مہیا ہوتا ہے کسی چیز سے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہے، کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب
حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کی نعمت اور رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ لہٰذا بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی میں بھی مومن کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید سے انسان کے اندر مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ تمام لوگ اللہ رب العالمین ہی کے بندے ہیں، اور کوئی بھی کسی کے اوپر برتری اور فوقیت نہیں رکھتا، بلکہ تمام انسان برابر ہیں، اور یہی برابری کا تصور انسانی مساوات کہلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے، اور تمام لوگ اسی حیثیت سے برابر ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے بھائیوں کی یا پوری انسانیت کی فلاح و بہبود اور بھلائی میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لہٰذا ان میں غور و فکر کرو اور اپنے رب العالمین کو وحدہ لا شریک کو پہچان لو، اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ افلا یتفکرون، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیدہ توحید انسان کو غور و فکر کی، تدبر اور تفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید انسان کو وقار عطا کرتا ہے۔ وقار یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے، جگہ جگہ اپنے سے کمتر ہستیوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اپنے رب العالمین کو ہی خالق حقیقی کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، خالق حقیقی ہی اس کو مانتا ہے اور اپنی عبادات اس کے لیے خالص کر دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے زیادہ احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کو جو مقام عطا کیا گیا ہے وہ صرف توحید ہی کی وجہ سے ہے، اگر بندہ توحید کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا تھا، توحید پر عمل کرنے والا بنایا تھا، اور جب اس نے اپنے اس مقام کو کھو دیا تو پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پر اور ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی توحید میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کریں، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، توحید میں کسی بھی حوالے سے ملاوٹ کرے گا، وہی شخص برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی اس بربادی اس کا مقدر بن جائے گی اور آخرت میں بھی ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن عقیدہ توحید انسان کو اس طرح کے خسارے سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ماں سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور نیک اعمال کیے اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ایمان نہ لانا خسارہ اور نقصان ہے، اور ایمان لے آنا دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی اور پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر محبت اور قربت الہی پیدا ہوتی ہے،
اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے بے شمار انعامات اور نوازشات ہیں، اور ان نعمت اور انعام و اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرے اور عبادات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی عبادات کو خالص کر لیتا ہے، وہی شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر پختگی اور جذبہ ایمان پیدا کرتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اپنا خالق تسلیم نہیں کرتا، اور اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق ہی اسی لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔